ججز پاکستان میں کس حد تک غیر محفوظ ہونے لگے؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے ڈیل کرنے کے حوالے سے کیا انکشاف کیا؟ حافظ نعیم دھرنا چھوڑ کر کس ملک روانہ ہو چکے ہیں؟ منگل کے روز حکومت کے سینے پہ مونگ کون ڈلنے والا ہے؟ حکومت شکنجے میں پھنسی ہوئی جان بچانے کے لیے کیا آفر کر رہی ہے؟ وحشت علی رضا کلکتوی کا لکھا ہوا ہے، کہتے ہو اب میرے مظلوم پہ بے داد نہ ہو، ستم ایجاد ہو پھر کیوں ستم ایجاد نہ ہو، نہیں پیمان وفا تم نے نہیں باندھا تھا، وہ فسانہ ہی غلط ہے جو تمہیں یاد نہ ہو، میرا مقصد کہ وہ خوش ہوں میری خاموشی سے، ان کو اندیشہ کہ یہ بھی کوئی فریاد نہ ہو، جو گرفتار تمہارا ہے وہی ہے آزاد، جس کو آزاد کرو تم کبھی آزاد نہ ہو۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے دن تمام منظرنامے کے اوپر بات ہوگی سیاسی معاملات کے اوپر، لیکن جو ججز کو لے کے معاملہ ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو لے کے اور کلی طور پہ نظام انصاف کو لے کے، اس کے اوپر بالخصوص بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ججز کا ایک اسکواڈ جا رہا تھا جس کے اوپر فائرنگ کا دلخراش واقعہ پیش آیا، 2 پولیس اہلکار اس واقعے میں شہادت پا گئے۔ یہ واقعہ جو تھا یہ ٹانک بھگوال پیٹرول پمپ کے قریب پیش آیا، جہاں پہ نامعلوم افراد آئے، انہوں نے ججز کے اسکواڈ کے اوپر حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے اس تبادلے میں خوش قسمتی سے تینوں ججز محفوظ رہے، لیکن بدقسمتی سے 2 پولیس اہلکار عبداللہ اور سمد وہ فائرنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ حملہ آور جو تھے وہ صرف فائرنگ کر کے فرار نہیں ہوئے، جائے وقوع سے فرار کے دوران ایک ڈبل کیبن گاڑی بھی ساتھ لی اور نکل گئے۔ ڈی ایس پی حافظ محمد عدنان جو وہاں کے ہیں، انہوں نے کہا جی حملہ ٹانک سے آنے والے ججز کے اسکواڈ پہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ججز کی سیکیورٹی پہ مامور 2 محافظ جو تھے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا اور ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں کہ جہاں پر جس شخص نے انصاف دلانا ہے، جس شخص نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس پورے واقعے میں اس کو فریم کیا گیا ہے یا یہ مرکزی کردار ہے یا یہ سہولت کار ہے یا پھر یہ معصوم شخص ہے، وہ شخص فیصلہ کرنے والا جس نے دوسروں کو اپنے فیصلے کے ذریعے تحفظ فراہم کرنا ہے، اگر اس کی اپنی برادری محفوظ نہیں ہے، اگر اس کے اپنے لوگوں پہ، اپنے ساتھیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ محفوظ کون ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ واقعات رونما ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ رونما ہوتے ہیں، لیکن حالیہ وقتوں کے اندر اب جب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک منظم کمپین چلائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کا عنصر بھی تو دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو طاقتور بنا رہے ہیں، ان کو طاقتور بنا کے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ انہی کے ہاتھوں میں ہمارا مستقبل ہے اور انہی کے ہاتھوں ہمیں انصاف ملے گا، یا پھر ہم پورٹرے یہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ مضبوط نہیں ہے، ان کی مضبوطی ہماری مرہون منت ہے، ان کو دھمکا بھی دیا جائے تو بات چلے گی۔ اگر یہ ہے کلی طور کے اوپر، یہ ایک واقعے کو ایک پرسپیکٹو پہ نہیں دیکھا جاتا، مجموعی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مجموعی طور پہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے نظام انصاف میں پے در پے تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ایڈمن کمیٹی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک گزشتہ روز میٹنگ ہوئی تھی، 3 رکنی کمیٹی وہاں پر موجود تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پہ مشتمل یہ 3 رکنی کمیٹی تھی۔ یہ تشکیل پائی ہے 2 ججز صاحبان، ان کی میں بات کروں، جس میں ایک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ رکھنے والے جو جج جسٹس طارق محمود جہانگیری ہے، ان سے کہتے ہیں کہ معاملات طے کر لیں، سارا ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دی ہیں اپنے ساتھی جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے، جن کا کیس لگا ہوا ہے عامر فاروق صاحب کے پاس۔ پھر یہ کہا گیا گل حسن اورنگزیب صاحب سے کہ ہم اگر سخت ریمارکس لکھواتے ہیں تو ہمارے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے، ہماری ڈگری دیکھ رہے ہیں، اصل ہے اگر آپ تفصیلات لینا چاہتے ہیں لے لیں، لے سکتے ہیں، میری ڈگری دیکھنی ہے، جہاں سے میں نے ڈگری حاصل کیا وہاں پہ جائیں، ان کی دیواروں کے اوپر کندہ ہے میری ڈگری، تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں۔ جبکہ جعلی ڈگری سے متعلق جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو کیس ہے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ اب یہ ججز کے آپ ریمارکس دیکھیں کہ وہ خود کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں، وہ خود کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو جو شخص خود کو انسیکیور فیل کرے گا وہ کسی دوسرے کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے جو حکم ناموں کا اجرا کرے گا اس پہ کس حد تک وہ یقین کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم نے نظام انصاف کو کیا محبوس بنا کے رکھنا ہے یا پھر اس کا بول بالا کرنا ہے؟
ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور انہیں یہ کہنا ہے کہ جو آئین و قانون کے مطابق لگے اسی کا فیصلہ کرو، یا پھر ان کے گرد ایک حصار تعمیر کر کے رکھنا ہے کہ اسی کے اندر وہ جکڑے رہیں، اسی ڈر کے اندر وہ پروان چڑھتے رہیں، اسی ڈر کا عنصر ان کے دماغوں کے اوپر حاوی رہے، تو پھر اس کی جھلک آپ کو فیصلوں کے اندر بھی سنائی دے گی۔ یہ لوئر جوڈیشری نہیں ہے۔ لوئر جوڈیشری والا معاملہ ایک طرف آپ دیکھ چکے ہیں، جو میں خبر آپ کو پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کی بتا چکا ہوں، یہ ہائر جوڈیشری ہے، پھر اس سے بھی اوپر جوڈیشری ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ججز صاحبان، ان کے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس سمت کو گامزن ہیں۔ دوسری طرف حکومت مشکل میں، اور حکومت میں مشکل سے نکلنے کے لیے ایک پتہ چلا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آج آفر کی ہے کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں 10 دن کی توسیع کر دی جائے، یعنی 10 دن آپ مزید جو ہے اس سوچ بچار میں لگے رہیں کہ کس طریقے سے آپ نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے۔ 10 دن مزید آپ کی اذیت کو طول دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے، جو اتنا تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو 10 دن مزید کر لو، 10 دن کے بعد یہ بل ادا کر دینا۔ یعنی ریلیف کی صورت کیا دی ہے کہ ریلیف میں اس کی قیمتیں کم نہیں کی، ریلیف میں ٹیکسز میں کمی واقع نہیں کی، ریلیف میں آئی پی پیز سے ریلیف نہیں مانگا، ریلیف مانگا گیا ہے تو عوام کو یہ کہا گیا ہے کہ 10 دن کی تمہیں مہلت دیتے ہیں، پیسے تو ہم نے لینے ہیں، جاؤ 10 دن کی مہلت اور دی، 10 دن اور بھاگ دوڑ کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کے اپنے آئی پی پیز ہیں، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ چین نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہزاروں واٹ بجلی پیدا کی۔ چین واحد ملک تھا جس نے سی پیک کے ذریعے بجلی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی اور تاریخ کی تیز ترین سپیڈ پہ منصوبے لگائے، ایل این جی کے پلانٹس لگائے، سب سے سستے ترین بجلی کے پلانٹس لگے۔ کسی معاہدے کو تانے کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے۔ بجلی سستی کرنا اتحادی حکومت اور نواز شریف کا ایجنڈا ہے۔ یہ آپ کا ایجنڈا تھا، اور ایجنڈا ہونے کے باوجود بھی آپ نے فی یونٹ بجلی ہفتہ وار مہنگی کی۔ ایجنڈا ہونے کے باوجود بھی آپ نے ٹیکسز کا مزید نفاذ کیا۔ ایجنڈا ہونے کے باوجود بھی کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیسے ویسے ہی ادا ہوتے رہے۔ ایجنڈا ہونے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی دکھائی دے رہی۔ یہ بھی ایجنڈے کا حصہ تھا، اور اگر ایجنڈے کا حصہ نہ ہوتا تو کبھی کبھار کہا جاتا ہے، جس طریقے سے ایک مثال کسی دور میں سید حسن مرتضیٰ صاحب نے پنجاب کے پارلیمان کے اندر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیگ ایک بٹنے والی تھی، ایک مزارہ تھا، وہ مزارہ بھی لائن میں لگا ہوا تھا، تو اسے چودھری صاحب کہتے تھے تو میری نظر چیں، تم میرے دماغ میں ہو، ٹھہر جاؤ تمہیں مل جائے گی۔ جب دیگ آدھی ہوئی وہ پھر گیا، انہوں نے کہا تم میرے دماغ میں ہو۔ پھر دیگ جو ختم ہونے کے قریب ہوئی وہ پھر گیا، انہوں نے کہا تم میرے دماغ میں ہو۔ آخری پلیٹ پہ جا کے اس نے چودھری صاحب کو کہا چودھری صاحب آپ مجھے اپنے دماغ سے نکالیں تب مجھے جا کے پلیٹ ملے گی۔ تو یہ جو ایجنڈے میں آپ نے چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ان کو ایجنڈوں سے نکال دیتے تو شاید عوام کو ریلیف مل جاتا۔ آپ نے جس چیز کو ایجنڈے کے اندر رکھا ہے، عوام پہ اسی چیز کا ملبہ سوار ہوا ہے۔ ادھر دوسری طرف منگل کے روز کیا ہونے والا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پیشکش کی گئی تھی، اسی پیشکش کا جو جواب ملا ہے، وہ جو مختلف ادوار مذاکراتی چلے، اب ایک بڑا مذاکراتی دور ہونے والا ہے منگل کے روز۔ اس منگل کے روز مذاکراتی دور کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی شریک ہوں گے، اور یہ اندیا ہے کہ ان کی شرکت جو ہے وہ اس سارے عمل کو، جو مذاکراتی عمل ہے، اس کو کسی ایک نقطے کے اوپر مرکوز کرے گی۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف وہ بیٹھ گئی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، یا جمعیت علماء اسلام نے جو شرائط رکھی وہ پاکستان تحریک انصاف نے مان لی، تو یہ دو جماعتوں کا جو بڑا اتحاد ہے، یہ تیسری جماعت کے ساتھ جب جا کے ملا، جماعت اسلامی کے ساتھ، تو پھر حکومت کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ حکومت کو ابھی یہ لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اس وقت سیاسی پار موجود نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اس وقت کوئی نیگوشیشن کے لیے کوئی ان کے پاس اس وقت پلیٹ فارم بھی موجود نہیں ہے، اس کی بنیاد بھی موجود نہیں ہے، کس بنیاد کے اوپر مذاکرات کریں گے۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملیں گے تو پھر مل گئی سیاسی گراؤنڈ، پھر مل گئی سیاسی پار، پھر مل گئی پارلیمان کے اندر نمائندگی، اور یہ جو جوڑ ہے یہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ اور منگل سے پہلے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی طریقے سے کوئی پیغام بھیج کے راضی کر لیا جائے کہ نہ بیٹھیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ماضی کی کوئی قربتیں یاد کر لیں، ماضی کا کوئی لحاظ کر لیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے معاہدوں کا لحاظ نہیں کیا، جب آپ نے ماضی قریب کا کوئی لحاظ نہیں کیا، تو میں اب حال کے اندر آپ کا کیا لحاظ کر لوں؟ یہ مولانا کی طرف سے۔ ادھر آپ یہ دیکھیے کہ غائبانہ نماز جنازہ اسماعیل ہنیہ کی تو سبھی نے ادا کی، لیکن اس موقع کے اوپر یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان سے کون گیا قطر میں
ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کرنے کے لیے، وہاں پہ شرکت کرنے کے لیے، پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے دھرنا جماعت اسلامی کا جاری ہے اسلام آباد میں، اور حافظ نعیم الرحمان دھرنے کو چھوڑ کے قطر گئے ہیں نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ بین الاقوامی سطح پہ ہوتا ہے پیغام کہ شرکت کون کر رہا ہے، تو یہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کیا صرف زبانی طور پہ احتجاج کریں گے یا اس کا کوئی عملی مظاہرہ بھی کریں گے، یا پھر طاغوتی قوتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہیں گے کہ نہیں اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ اسی ڈر میں آپ نے عوام کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ مسلط کر دیا ہوا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔